سنت میں سے جن کے نام ہمارے بھائی نے گنے بعضوں کے، جہاں انہوں نے سنیے جہاں انہوں نے بعض ان علماء پر فتویٰ لگایا ہے کفر کا، وہاں یہ بھی بتا دوں کہ اہل سنت ہی کے وہ علماء اور اکابر ہیں جنہوں نے فتویٰ کفر کا نہیں لگایا، خاموشی اختیار کی۔ تو دونوں راستے موجود ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں راستے درست، جس پر آپ کی طبیعت، آپ کی تحقیق، آپ کا علمی ذوق چاہے عمل کر لیں، کوئی غلط نہیں۔ اعلیٰ حضرت اور بعض علماء نے جب لگایا فتویٰ کفر کا، ادھر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، خاموشی اختیار کی۔ ان پر عبارتیں پیش کی گئیں، عبارتیں پیش کی گئیں انہی علماء دیوبند کی، مگر باوجود اس کے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، خاموش رہے۔ تو بولیے، اگر اعلیٰ حضرت اہل سنت کے امام اور بزرگ ہے تو کیا حضرت پیر مہر علی شاہ سنی نہیں؟ وہ اہل سنت کے اکابر اور اماموں میں سے نہیں؟ آپ حضرت پیر مہر علی شاہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، مہر منیر دیکھیے، ان کے اپنے فتاوی میریہ دیکھیے، دو ٹوک آپ نے سکوت اختیار کیا، نہیں فتویٰ، عبارتیں سامنے رکھی مگر آپ نے سکوت اختیار کیا فتویٰ کفر کا۔ تو یہ بھی اعلیٰ حضرت کا طریقہ ہے، وہ بھی درست۔ جس کا ذوق اس کو پسند کرتا ہے وہ بے شک اس پر چلے، میں نے کبھی اسے برا نہیں کہا۔ جس کا ذوق حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرح خاموشی پسند کرتا ہے وہ خاموش رہے، اس کو بھی برا نہیں کہتے۔ اعلیٰ حضرت نے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی اکابر نے فتوے لگائے، مگر علماء فرنگی محل، یہ بھی اہل سنت ہیں، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت محدث رامپوری اہل سنت کے علماء اور ائمہ میں سے حضرت مولانا سید ارشاد حسین محدث رامپوری اعلیٰ حضرت ہی کے معاصر اور اسی پائے کے ہمارے علماء اکابر ائمہ میں سے، انہوں نے خاموشی اختیار کی کفر کا فتویٰ۔ تو یہ طریقہ بھی ہے تحقیق میں ان کا، اور یہ طریقہ بھی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے بعد آگے چلیے، حضرت محدث علی پوری، میں آپ کو آج حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، انہوں نے خاموشی اختیار کی، کفر کا فتویٰ نام لے کر نہیں لگایا۔ آج ان کی اولاد موجود ہے علی پور شریف، کل جا کر پوچھ لیں ان سے، اور ان کی تصانیف موجود ہیں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے کفر کا فتویٰ، تو ہمارے نزدیک ان کا طریقہ بھی درست ہے، اور تو کیا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کو سنیوں سے خارج کر دیں گے؟ کہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر کا لگایا ہے تو انہوں نے نہیں لگایا تو سنیوں سے خارج ہو گئے؟ اگر طاہر القادری اس خاموشی کی وجہ سے اگر وہ سنیوں سے خارج ہوتا ہے تو طاہر القادری سے پہلے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو نکالیں سنیوں سے، حضرت محدث علی پوری پیر جماعت علی شاہ صاحب کو نکالیں، اور یہ جرت کوئی بائی کا لال نہیں کر سکتا۔ دونوں طریقے مولانا حامد علی خان صاحب ملتان والے، بے تاج بادشاہ، مولانا حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، انہوں نے اگر فتویٰ کفر کا دیا ہے تو میں نے کب کہا ہے کہ غلط دیا؟ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا، میں تو اب بھی دوہرا رہا ہوں۔ جنہوں نے تکفیر کی انہوں نے علی وجہ تحقیق کی، دیانت پر مبنی کی، وہ حق ہے ان کی تحقیق، وہ مفتی ہیں، عالم ہیں، ان کا فرض ہے، ان کا فتویٰ دیا درست، مگر ساتھ مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ اسی ملتان میں انہوں نے خاموشی اختیار کی، فتویٰ نہیں دیا۔ یہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ تکفیر کا نہیں دیا، خاموشی رہی۔ وہ کیا حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کو نکال سکتے ہیں سنیت سے؟ وہ فتویٰ بھی درست، یہ فتویٰ بھی درست۔ اس سے آگے چلیے، اور وہ پیر کرم شاہ صاحب آج زندہ بیٹھے ہیں، مولانا پیر کرم شاہ صاحب بیرے والے، ہزارہ علماء کے استاد، وہ نام لے کر تکفیر کے قائل نہیں ہیں، آج بھی وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، خاموش ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ بھی واجب الاحترام، دوسرے بھی واجب الاحترام، علامہ کاظمی صاحب بھی واجب الاحترام، پیر کرم شاہ صاحب بھی واجب الاحترام، حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی بھی واجب الاحترام، پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی واجب الاحترام، پیر مہر علی شاہ صاحب بھی، اعلیٰ حضرت بھی نہیں۔ ہمارا طریقہ سن لیں، یہ میں نے آپ کو بات ساری سمجھا دی کہ طاہر القادری نے کبھی اعلیٰ حضرت کی تکفیر والے فتوے کو باطل یا غلط نہ کہا ہے نہ سمجھا ہے، اور آج تک جتنے علماء اگر تکفیر کرتے ہیں تو میں نے کسی کو باطل نہیں کہا۔ یہ تحقیق ہے اور علمی ذوق ہے، اور ان کی تحقیق اور دیانت پر مبنی ہے، ان کا فتویٰ لگانا حق ہے، مگر ہمیشہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں طریقے ہیں۔ جہاں علماء اہل سنت میں سے یہ ہیں
وہاں علماء اہل سنت میں سے ہی خاموشی اور سکوت اختیار کرنے والے بھی ہیں. تو جس کا ذوق علمی اور طبیعت چاہے وہ خاموشی اختیار کرے، جس کا ذوق علمی تحقیق چاہے تکفیر کرے. یہ بھی اہل سنت ہی کے اکابر کا طریقہ ہے اور یہ بھی اہل سنت کے اکابر کا طریقہ ہے. یہاں تک تو تھی علمی بات.